السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس میں کائنات عالم بالخصوص عالم انسان کے لیے ہر چیز کا واضح اور روشن بیان موجود ہے۔ یہ دین رحمت ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کر کے جہنم سے بچاتا اور جنت ابدی کا حقدار بناتا ہے۔ یہ درس ہدایت بھی ہے جس میں فرد اور جماعت سب کے لیے فوز و فلاح کے جامع اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی، اور لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ ان آیات کے ذریعے کلام مقدس نے جو نظام عدل قائم کیا ہے اور دنیا کو جو نظریہ مساوات دیا ہے، وہ ہر قوم اور ہر طبقے اور ہر ملک سب کی بقائے باہم اور امن و سلامتی اور راحت و سکون کے لیے کافی ہے۔ عدل و انصاف اپنی ذات کے ساتھ ہو تو شخصیت نکھر کر تابناک ہوتی ہے، اپنی اولاد اور بیوی اور بھائی بہنوں کے ساتھ ہو تو خاندان جنت نشان بن جاتا ہے، اور اگر یہ عدل اپنے اور پرائے کے ساتھ ہو تو امن کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ قوموں اور ملکوں کے درمیان یہ نظام عدل قائم ہو تو ساری دنیا ایک بہتر سماج نظر آتی ہے۔ قرآن نے ایسے بہت سے جامع اصول ہمیں ہر موڑ پر دیے ہیں اور انسانیت کو سنبھالا دیا ہے۔ خدا قدوس نے قرآن کا یہ وصف خاص خود اس طرح بیان فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن کے بے شمار اوصاف ہیں، بے انتہا خوبیاں ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور کل سے آج تک آپ نے جو کچھ پیش کیا، پچھلے 5 سالوں میں پیش کیا گیا، آئندہ پیش کیا جائے گا، یہ سب انہی کے چند افراد ہیں۔ سورج بلا شبہ اپنی تیز تر روشنی سے عالم کو جگمگاتا ہے، مگر سب کے دل و دماغ اس سے روشن نہیں ہوتے۔ اہل نظر اور اصحاب بصیرتی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ فرق کے ساتھ قرآن بھی ہر چیز کا روشن بیان ارباب فہم و بصیرت ہی کے لیے ہے، جن میں اکتساب نور کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر یہ ارباب فہم مختلف طبقات اور مدارج کے ہوتے ہیں، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ ہم یہاں قرآن مقدس کی یہ خوبی سمجھانے کے لیے صرف طبیان کے ایک مخصوص گوشے کی بہت اختصار کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن پاک رہتی دنیا تک ہمیں احکام کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسائل آج پیدا ہوئے یا نزول قرآن کے بہت بعد پیدا ہوئے، مگر قرآن نے ان کا جواب 1500 سال پہلے ہی دے دیا ہے، یا ایسی ہدایات دے دی ہیں جن سے دنیا نام بدل کر یا صورت تبدیل کر کے روشن خیالی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آکو سنا دے عشق بولو میں اے رضا، مشتاق تب لذت سوز جگر کی ہے۔ ہم صرف چند مثالوں سے اس کی وضاحت کریں گے۔ جمہوریت عصر حاضر کی یہ خاص قسم کی طرز حکومت ہے جس میں انتخابات کے ذریعے ملکی باشندوں کی رائے شماری ہوتی ہے
یہ عصر جدید کی سب سے مقبول طرز حکومت ہے۔ صدیوں پہلے دنیا کے آئین میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، مگر قرآن حکیم نے اپنے زمانے نزول میں ہی اس نوع کے طرز انتخاب کے بارے میں اپنے ماننے والوں کے تعلق سے فرمایا تھا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن حکیم یہ حکم دیتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب معاملات میں آپ ان لوگوں سے مشورہ کیجیے۔ حدیث شریف میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ فرق یہ ہے کہ آج کی جمہوریت میں قوانین اکثریت کے پابند ہیں، اس لیے اس میں اقلیت کے حقوق کبھی کبھی متاثر ہوتے نظر آتے ہیں، اور اسلامی جمہوریت قرآن و حدیث کے مقرر کردہ حقوق کے دائرے میں قانون سازی کی پابند ہے، جس میں ہر فرد کے حقوق محفوظ رہتے ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کبھی اکثریت کی وجہ سے متاثر نہیں ہو پاتے۔ سیکولرزم یہ خاص طرز حکومت ہے جس میں حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ایسی حکومتوں میں سب کو مذہبی آزادی ہوتی ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کی جان، مال، آبرو، نسب، عقل سب محفوظ رہتے ہیں۔ موجودہ دور میں جمہوری حکومتوں میں یہ طرز حکومت بہت زیادہ مقبول و پسندیدہ ہے۔ آج سے تقریباً 1500 برس پیشتر اس طرز حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر اسلام اسی دور سے اپنی ریاست کے باشندوں کو وہ تمام تر حقوق و تحفظات فراہم کرتا ہے جو آج سیکولر حکومتیں کچھ کمی کے ساتھ فراہم کرتی ہیں۔ مثلا غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے تعلق سے قرآن حکیم ان الفاظ میں ہدایت کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کچھ بھی جبر و دباؤ نہیں ہے، بے شک نیک راہ گمراہی سے خوب جدا ہو چکی ہے۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اسی مضمون کی وضاحت اس طرح فرمائی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن امرنا بان نترکہم وما یعتقدون، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان غیر مسلموں کو ان کے عقیدے و مذہب پر آزاد چھوڑ دیں۔ 3 دہشت گردی۔ 4 باہمی رضامندی سے قربت یا زنا۔ 5 نسبندی۔ 6 اعضاء کی پابند کاری۔ کسی انسان کا کوئی عضو ناکارہ ہو جائے تو دوسرے انسان کا وہی عضو کاٹ کر اس کے بدل میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس پر پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ نمبر 7 پر آتے ہیں ہم، انسانی خون کا عطیہ۔ انسانی جان بچانے کی مجبوری کی صورت میں یہ جائز ہے کہ ایک انسان اپنا صالح خون دوسرے انسان کو عطا کر دے۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات اس کے جواز کی شہادت فراہم کرتی ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تم پر یہی حرام کیے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر پکارا گیا ہو، ذبح کیا گیا، جو مستر و ناچار ہو، نہ یوں کی خواہش سے کھائے اور نہ یوں کی ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں دم کا لفظ انسان و حیوان سب کے خون کو شامل ہے، چنانچہ فقہی تصریحات اس کی شاہد ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یہ بالکل اس دور کی پیداوار ہے۔ یہ ایک بہت ہی جدید طریقہ استقرار ہے، مگر اس کے احکام کتاب و سنت میں پہلے ہی سے موجود یا کم از کم اس سے ماخوذ ہیں۔ عورت کے بیضۂ تولید اور مرد کے مادہ تولید کو باہر نکال کر ایک خاص قسم کی ٹیوب میں جمع کیا جاتا ہے، پھر ان کی نشو و نما کر کے کسی عورت کے رحم میں دونوں مادوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں۔ اس کی 6 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل میں بیضہ اور مادہ میاں بیوی کے ہوتے ہیں اور پرورش بیوی کے رحم میں ہوتی ہے۔ یہاں عورت کے رحم میں منتقلی کا کام خود عورت یا اس کے شوہر کرے تو یہ سب کچھ جائز ہے اور بچہ بہرحال ثابت النسب۔ اس کا جواز کتاب و سنت کے ان نصوص سے ثابت ہوتا ہے، ان نصوص ثابت ہوتا ہے جن میں میاں بیوی کو قربت یا جماع کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلا فالآن باشرہن اور او لامستم النساء اور ولا تقربوہن حتی یطہرن اور الا علی ازواجہم
اور اس طرح کی دوسری آیات اور احادیث۔ ان نصوص میں میاں بیوی کو جماع کی اجازت دی گئی ہے، اور جماع سے مقصود مرد کے مادہ تولید کا عورت کے بیض تولید سے ملاپ، پھر قدرتی طور پر ان کی نشو و نما ہے۔ یہاں جماع کے اسی مقصود کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ 10ویں صدی ہجری کی فقہ اسلامی کی کتاب الدر المختار میں اس کا حکم تقریباً صریح لفظوں میں موجود ہے، اور اگر مرد کا نطفہ ملاپ اور نشو و نما کے بعد کسی اجنبی عورت کے رحم میں پرورش پائے تو یہ ناجائز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی 1500 برس پیشتر اس سے تحذیر فرما دی تھی۔ چنانچہ حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیری، سنن ابو داؤد کتاب النکاح۔ کسی مسلمان کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ حلال نہیں کہ اس کا پانی دوسرے کی کاشت کو سیراب کرے۔ کاشت سے مراد حملہ ہے، اور سیراب کرنے سے مراد اپنا مادہ منویہ اس تک پہنچانا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زنا یا وطی بالشبہہ سے حاملہ عورت سے نکاح کرے، شوہر اس سے جمع کرے۔ یہ ناجائز ہے کہ اس میں زرع غیر کو اپنے پانی سے سیراب کرنا ہے۔ یہاں حرث یعنی کھیت اپنا ہے، لیکن کھیتی یعنی حمل دوسرے کی ہے، تو وہاں پانی پہنچانا ناجائز ہوا۔ اور ٹیسٹ ٹیوب بیوی کی اس شکل میں تو کھیت ہی دوسرے کا ہے، تو اس میں اپنا بیج ڈالنا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ نیز آیت کریمہ فاتو حرثکم اپنے کھیت میں آؤ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا پانی اپنے ہی کھیت میں ڈالا جائے۔ مسئلہ آج کا ہے، مگر قرآن نے 1500 برس پہلے ہی اس کا حکم واضح کر دیا ہے۔ نمبر 9 پر ہے بینک گارنٹی لیٹر، 10 پر کریڈٹ کارڈ، 11ویں نمبر پہ ہے ڈی این اے ٹیسٹ۔ اسے سناتے ہیں، شریعت طاہرہ نے اولاد اور ان کے والدین نیز ان کے اصول و فروع قریبی رشتہ داروں میں جزئیت کا علاقہ و رشتہ تسلیم کیا ہے، یہاں تک کہ زانی و زانیہ کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی زانی و زانیہ کی جزئیت موجود ہے، بلکہ دوسرے خاندان کی کسی عورت نے کسی بچے کو 2-2.5 سال کی عمر میں دودھ پلا دیا تو اس سے بھی ایک گنا جزئیت کا علاقہ قائم ہو جاتا ہے۔ اسی جزئیت کا نام میڈیکل سائنس کی زبان میں ڈی این اے ٹیسٹ ہے، ڈی این اے ہے، اور اس جزئیت کی تلاش و جستجو کا نام ڈی این اے ٹیسٹ ہے، اور تلاش و جستجو کے نتیجے میں جو حقیقت اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے اس کا نام ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ ہے۔ یہ شرعی نقطہ نظر سے ڈی این اے کا تعارف ہوا، اور جدید سائنس کے نقطہ نظر سے ڈی این اے دراصل چند مخصوص اقسام کے کیمیاوی مرکب کا نام ہے، جس میں انسان کی اپنی شخصیت یا اس کے والدین اور اصول و فروع کی شخصیت و ذات کو ممتاز و متعین کرنے والے الگ الگ طرح کے موروثی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے اجزاء پوری دنیا میں کسی اجنبی انسان کے اجزاء سے میل نہیں کھاتے، جیسے ایک شخص کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات دوسرے شخص کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات سے میل نہیں کھاتے۔ تو کسی بھی انسان کے عضو یا جز میں خاص قسم کے اجزاء ممیزہ کی تلاش اور جانچ کا نام ڈی این اے ٹیسٹ ہے، اور جانچ کے بعد وہ اجزاء ممیزہ جس کے قرار پائیں اس کے ساتھ ان کے الحاق، اور جس کے نہ ہو اس سے ان کی نفی کی خبر کا نام ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ ہے۔ کسی شخص کے ساتھ جزئیت کے الحاق یا اس کی نفی کی خبر یا اس کی شرعی حیثیت ہے، مگر یہ خبر محض نہیں، بلکہ ایسی خبر ہے جس کی صحت کا بے شمار بار تجربہ ہو چکا ہے، اور اب اس میں اصولی طور پر غلطی کا احتمال بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ اس حیثیت سے یہ خبر ظن غالب کا افادہ کرتی ہے۔ شریعت میں اس کی نظیر وہ قرائن قویہ ہیں جن کی افادہ و دلالت پر قلوب کو وثوق و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ نے بھی ایک حد تک ان کا اعتبار کیا ہے۔ قرآن حکیم سورہ یوسف میں ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچ ہے اور یہ سچے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ جس بچے کے چند دعوے دار ہوں اور کسی کے پاس شرعی ثبوت نہ ہو تو ایسے بچے کا نسب
ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے متعین کیا جا سکتا ہے۔ یوں ہی چند نومولود بچے خلط ملط ہو کر مشتبہ ہو گئے، جیسا کہ بسا اوقات زچہ خانے میں ہوتا ہے، تو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان بچوں کا نسب متعین کیا جا سکتا ہے۔ کسی شخص پر اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنے کو منسوب کرنے کا شبہ ہو تو اس ٹیسٹ کے ذریعے یہ شبہ دور کیا جا سکتا ہے۔ کسی پر زنا کے الزام ہو اور عورت کسی کے نکاح یا عدت میں نہ ہو اور ڈی این اے رپورٹ مثبت ہو تو پیدا ہونے والی بچی ملزم پر حرام قرار پائے گی۔ مختصر یہ کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ شرعی ثبوت شرعی نہیں ہے، اس کی حیثیت قرینہ عقلیہ کی ہے، لہذا شریعت نے جن امور میں قرائن کا اعتبار کیا ہے یا قرآن مقدس نے جن امور میں قرائن کا اعتبار کیا ہے ان تمام امور میں اس رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا۔ انوار قرآن کی جلدوں میں قرآن کی بے شمار خوبیوں میں سے چند خوبیوں کی جھلک پیش کی گئی ہے، اور یہ سیمینار منعقد کر کے دریا کے سکوت میں کچھ روانی لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے انہی اوصاف میں اور خوبیوں میں سے صرف ایک خوبی پر بہت اختصار سے روشنی ڈالی ہے تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ قرآن کیسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ جو مسئلہ قرآن کے نزول کے بہت بعد پیدا ہوا، صدیوں بعد پیدا ہوا، یا آج پیدا ہو رہا ہے یا اس کے بعد پیدا ہوگا، قرآن نے سب کا جواب دے دیا ہے اور سب کا حکم واضح کر دیا ہے۔ مسئلہ آج پیدا ہو رہا ہے اور اس کا حکم قرآن پاک نے 1500 برس پہلے ہی دے دیا ہے۔ اسی طرح کی خوبیوں کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ سیمینار منعقد کرتے ہیں، اور برسوں سے یہ سلسلہ انوار قرآن کا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی یہ کاوشیں برابر فرمائے اور اپنے فضل خاص سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔